7 جگہ بسم اللہ مت پڑھنا ورنہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ خبردار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مقدس اللہ کی عظیم کتاب ہے۔ یہ برکت والی کتاب ہے۔ اس کی آیتیں مومنوں کے لیے شفا ہے۔ اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ نے مقرر فرمائی ہے۔ قرآن مقدس دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن مقدس رحمتوں کا خزانہ ہے۔ لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا ہو تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ جب قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نہیں کھلتی تو دوسرے جائز کام کی برکتیں بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں میں سے ہے، اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دارووں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف پر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے، لیکن کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ ہر انسان جہاں چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے ایک دم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ تو کچھ ایسی بھی جگہ ہیں جہاں پر بسم اللہ ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جہاں پر بسم اللہ انسان اگر پڑھے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہ پر، ایسے مقامات پر جائز ہی نہیں ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کون سے مقامات پر پھر بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کن مقامات پر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یعنی ہم کام جو شروع کر رہے ہیں اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہماری اس کام میں برکت عطا فرمائے۔ گویا کسی بھی ایسے کام کا آغاز جو جائز ہو تو اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور اس سے شروع کرنا انبیاء علیہم السلام کی سنت مبارک ہے۔ یوں اس کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی کام کرتے تو اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فرما رواؤں کے نام خطوط لکھے تو ان کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، اور مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ کھانے پینے، ذبح کرنا، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے، غرض ہر صحیح کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل و فوائد۔ ہر مشکل اور ہر حاجات کے لیے جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 12,000 مرتبہ اس طرح پڑھے کہ ہر 1,000 پورا کرنے کے بعد درود شریف کم از کم 1 مرتبہ پڑھے اور اپنے مقصد کے لیے دعا مانگے، پھر 1,000 اسی طرح پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا کرے، اسی طرح 12,000 پورے پڑھیں تو انشاءاللہ ہر مشکل سے نجات اور ہر حاجت پوری ہوگی۔ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 600 مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت و عزت ہوگی، کوئی اس سے بدسلوکی نہیں کر سکے گا۔ جو شخص محرم کی پہلی تاریخ کو 100 مرتبہ
पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कागज़ पर लिख कर अपने पास रखे, हर तरह की आफात व मसाइब से महफूज रहेगा। चोरी और शैतानी असरात से हिफाजत होगी। सोने से पहले 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें तो चोरी और शैतानी असरात से और अचानक मौत से महफूज रहेगा। किसी जालिम के सामने 50 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर जाने से अल्लाह ताला उसको मगलूब करके इसको गालिब कर देंगे। ज़हन और हाफ़ज़ा तेज़ करने के लिए 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पानी पर दम करके तुलुए आफ़ताब के वक्त पीने से ज़हन खुल जाएगा और हाफ़ज़ा कवी हो जाएगा। खेती की हिफाजत और बरकत के लिए 101 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कागज़ पर लिख कर खेत में मखसूस जगह दफन कर दे तो खेती तमाम आफात से महफूज रहेगी और उसमें बरकत होगी। जिस औरत के बच्चे ज़िंदा न रहते हों वह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 61 मरतबा लिख कर तावीज़ बनाकर अपने पास रखे तो बच्चे महफूज रहेंगे। हुक्काम से हिफाजत के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किसी कागज़ पर 500 मरतबा लिखे और उस पर 150 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़े, फिर उस तावीज़ को अपने पास रखे तो हुक्काम मेहरबान हो जाएंगे और जालिम के शर से महफूज रहेगा। दर्द सर के लिए 21 मरतबा लिख कर दर्द वाले के गले में या सर पर बांध दें तो दर्द सर जाता रहेगा। अगर कोई शख्स दुनिया व आखिरत के मसाइब से बचना चाहे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का कसरत से विर्द करे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक मरतबा पढ़े अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में 10,000 नेकियों का सवाब दर्ज करते हैं, 10,000 गुनाह महव हो जाते हैं। 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के सबब चोरी, आग, नागहानी मौत और हर किस्म की आफत व बला से हिफाजत नसीब होगी। 35 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर घर में लटका दी जाए तो शैतान व जिन उस घर में दाखिल न हो सकेंगे। बर ज़रूरत और मुश्किल के लिए बाद नमाज सुन्नत फ़जर अगर कोई शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 90 मरतबा अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ हमेशा विर्द में रखे, इंशाअल्लाह कोई मुश्किल पेश ना आएगी। जब भी ज़रूरत के वक्त पढ़ेगा हर मकसद में कामयाबी और मुश्किल आसान होगी। माली परेशानी से बचने के लिए अगर हर नमाज के बाद सूरह फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम समेत 21 मरतबा पाबंदी से पढ़ लिया करें तो आप कभी भी माली परेशानी से दो चार नहीं होंगे। एक मरतबा एक सहाबी आकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं परेशान हूँ, हमारे ऊँट कहीं खो गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये बताया कि अल्लाह पर भरोसा करो और अल्लाह पर भरोसा ही असल चीज़ है। ये बोलो कि मैंने अल्लाह पर भरोसा कर लिया। अल्लाह पाक काफ़ी बेहतरीन कारसाज है। तो कुछ सहाबा किराम कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, क्या हम अपने ऊँटों को ऐसे ही छोड़ दें? अगर हमारी किस्मत में होंगे तो हमारे ऊँट वापस आ जाएंगे और मुक़द्दर में नहीं होंगे तो वो चले जाएंगे। हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, पहले अपने ऊँट को बांधो, फिर अल्लाह की ज़ात पर यकीन करो, फिर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करो। यानी हमारे ज़िम्मे जो काम है वो हमारे ऊपर करना लाजिम है। असबाब का इनकार करने वाला जाहिल होता है। असबाब का इंसान इनकार कर नहीं सकता कि नहीं हम तो हाथ से हाथ रख कर बैठ जाएंगे, अब अल्लाह लाएगा क्योंकि वह राज़िक है, वो हमें खिलाएगा। लेकिन आप अपनी मेहनत कीजिए, आप असबाब इख्तियार कीजिए, फिर अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दीजिए। आप पहले जाइए मज़दूरी पर, आप काम पर जाएं, आप कारोबार करें, फिर अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दें कि ऐ परवरदिगार आलम अब हमारा जो काम था हमने कर लिया, आगे तेरी रज़ा है और तेरी रहमत के हम उम्मीदवार हैं। सिर्फ हमारे कमाने से रिज़्क थोड़ी मिलता है, आपने कमाया बस कमा के ले आए। उसके अलावा आप गौर कीजिए कि दाने को ज़मीन से निकाला किसने, उसके बाद फिर उसको गेहूं की शक्ल में, फिर वो आटे की शक्ल में बना, फिर वो रोटी बनती है। हम समझ रहे हैं कि ये हमारी मेहनत से हो रहा है। हमने रोटी बनाई, रोटी बना के वो गोश्त या सालन या सब्ज़ी हमारे सामने आई, उसके बाद हमने जैसे उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाया तो अब हमारी हलक पर एक फ़रिश्ता बैठा हुआ है। वो फ़रिश्ता अल्लाह से इजाज़त मांग रहा है। हलक में हमारी दो नालियाँ होती है,
ایک نالی ہوتی ہے جو سانس کی ہوتی ہے، ایک نالی وہ ہوتی ہے جس سے رزق اندر جاتا ہے، کھانا اندر جاتا ہے۔ تو یہ دو نالی بالکل برابر ہوتی ہے اور دونوں کا ایک ہی چھید ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اندر جا کر الگ ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ سوچ کر دیکھیے کہ فرشتہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ سے پوچھتا ہے ہمارے ہر لقمے پہ کہ مولا اس لقمے کو زندگی کا سبب بناؤں یا موت کا باعث بنا دوں۔ اب اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہوتی ہے تو وہ لقمہ زندگی کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوتی تو وہ لقمہ موت بن جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ لقمہ بجائے خوراک والی نالی میں جانے کے اگر وہ سانس کی نالی میں چلا جائے تو پھر انسان ختم ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم نے اتنے سارے کام کیے، لیکن فرشتہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہ اس نوالے کو، اس لقمے کو کہاں لے جانا ہے۔ تو یہ آپ نے اسباب اختیار کیے، یعنی اس کو اسباب اختیار کرنا کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیا تو نیک کام ہم شروع کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ حرام کام کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی انسان جوا کھیل رہا ہے تو اس میں بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے کہ اللہ کے نام سے شروع۔ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جوا کھیلو؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ شراب بیچو؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جھوٹ فریب مکر کرو؟ ایک شخص نے بڑی عالیشان منزل بنوائی اور اس پر لکھا ھذا من فضل ربی، اور شیطان نیچے بیٹھا رو رہا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے اس سے جھوٹ بلوایا، فراڈ کروایا، ہم نے اس کی بلڈنگ فراڈ کر کے بنوا دی، اور یہ لکھ رہا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ نے کہاں کہا تھا کہ جھوٹ بول کے کمانا؟ اللہ نے کہاں کہا تھا کہ لوٹ کھسوٹ کرنا؟ اللہ نے کہاں کہا تھا کہ فراڈ کرنا؟ تو مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان تو ہر طرح سے انسان کو بہکاتا ہے، تو اس لیے حرام کاموں سے پہلے ہمیں بسم اللہ ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے کہ جب ہم باتھ روم کے اندر داخل ہو چکے ہوں، نہانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھیں، باتھ روم میں جانے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور باتھ روم کے نکلنے کے بعد جب کپڑے پہنیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اور کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، اب اس نے جھوٹ بولا اور پھر اس کے بعد پیسے لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو ایسی جگہوں پر جہاں پر حرام کام کوئی بندہ کرتا ہے تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح یا غلط، اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ اللہ کی مرضی نہیں، اللہ کی اجازت ہے۔ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، بس اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ کر لو، دنیا میں جیسا کرنا ہو۔ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو دنیا میں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ مرضی نہیں ہے اللہ کی کہ آپ گناہ کرو، لیکن اللہ نے بس اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ کر لو، دیکھیں کتنا کرو گے۔ ایک دن آؤ گے میرے پاس، جب آؤ گے تب ہم فیصلہ کریں گے۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم تو اللہ ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سے کام ہمیں کب کرنا چاہیے، کب نہیں کرنا چاہیے۔ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں کامیاب کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔